قبل اس گفتگو زوجہ مرحومہ سید مشتاق حسین شیرازی صاحب اور دیگر مرحومین اپنے اپنے مرحومین کے سرکار علامہ ناصر عباس صاحب دیگر علماء و ذاکرین شہداء مرحومین سب کے بلندی درجات کے لیے دفعہ سورہ الحمد 3 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں۔ صلوات مل کے بابا سے بلند۔ آل اطہار کے استقبال کے لیے بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کیجئے۔ درود مل کے بابا سے بلند سارے پڑھیں۔ اللہ صلی خوشنودی صاحب زماں کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اس مجلس کی مقبولیت کے لیے، اور جس مرحومہ مغفورہ کے اِصال ثواب کی مجلس ہے ان کی اِصال ثواب بلندی درجات کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، بالخصوص سرکار علامہ ناصر عباس صاحب دیگر علماء و ذاکرین شہداء مرحومین سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھ دیجیے۔ اللہ صلی آل اطہار کا عظیم اور قریب خالق اب تمام حضرات کو بدل سزا میں حاضری کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ بانیان کے صف عزا جو بچھائی ہے مولا اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحومہ کی روح کو ارسال فرمائے۔ خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم۔ خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرما۔ جتنی جتنی غرض دعاؤں کی قبولیت کی ہے اتنی بلند صلوات پڑھیے سارا۔ عزیزان گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، ماتمداران سلطان نینوا اور حسین بادشاہ کے عزتدار مہمانان گرامی، سورہ عنکبوت کی بڑی ابتدائی آیت ہے، اسی سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہہ کر کہ وہ ایمان لے آئے۔ جبکہ بات صرف ایمان لانے تک نہیں، منزل اس سے آگے کہ ایمان لانا ہی کافی نہیں اور ایمان لانا ہی منزل نہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ ایمان لے آئے یہ کہیں گے اور چھوڑ دیے جائیں گے، حالانکہ ایمان کے بعد منزل امتحان۔ توجہ ہے یہ نہیں آپ کو؟ اب تھوڑی سی توجہ ایک آدھے منٹ کی چاہیے، پھر بڑی آسان گفتگو۔ اور یہ منزل ایسی نہیں ہے کہ صرف بشریت کے لیے ہے، منزل امتحان وہ منزل ہے کہ جس منزل سے اللہ کے معصوم فرشتوں کو بھی گزرنا پڑے۔ اور وہ کب گزارے گئے کہ جس اللہ کو وہ سجدہ کر رہے تھے، ایک دن اسی اللہ نے ایک مٹی کا پیکر بنایا
اور اس پیکر کو سامنے رکھا اور کہا کہ جب اس میں ایک روح آ جائے تو تم اسے سجدہ کرنا۔ اب یہ فرشتوں کی منزل امتحان ہے اور بڑی سخت منزل ہے کہ سجدہ وہ کر رہے تھے اللہ، اور جسے وہ سجدہ کر رہے تھے وہ اللہ کہہ رہا تھا کہ اب تم اسے کرو۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ دیکھیں، سجدہ صرف ذات الہیہ کے لیے، اللہ سے منسوب بھی ہے اور اس کے لیے مخصوص بھی ہے۔ سجدہ صرف ذات خدا کو ہے، لیکن وہی اللہ معصوم فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو۔ دیکھیں، حضرت آدم نبی، ہر نبی کو سجدہ نہیں ہوا کہ اللہ نے یہ نبوت کی کوئی منزلت بنائی ہو کہ میں جسے نبی بناؤں گا اس کی نشانی یہ ہے کہ جیسے ہی وہ میں خلق کروں تو فرشتے سجدہ کریں گے، ایسا نہیں ہوا۔ اور آدم کو سجدہ بار بار بھی نہیں ہوا، حالانکہ جب سجدہ ہو گیا اس کے بعد وہ روح نکال نہیں لی گئی، وہ روح آدم میں ہی تھی، اور اس روح کو ایک ہی دفعہ سجدہ ہوا، دوبارہ آدم کو سجدہ نہیں ہوا۔ کوئی اعتراض بھی نہیں ہوا کہ اللہ کب تک کرنا ہے، کتنے کرنے ہیں۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے۔ سرکار، میں اصالِ ثواب کی چونکہ مجلس ہے اور ترہیم کی مجلس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بندے خوف زدہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب بیٹھ گئے ہیں اور یہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد جہنم سے ڈرائیں گے اور وہاں پہ آگ کے قصے سنائیں گے۔ میں وہ پڑھتا ہی نہیں ہوتا نا، اس کی وجہ ہے، پنجابی میں کہتے ہیں وہ جڑے پنڈ جانا نہیں ادھر راہ کیوں پوچھئے۔ میں یہاں پہ ایک مومنہ کے اصالِ ثواب کی مجلس سے خطاب کرتے ہوئے جہنم کا تذکرہ کیوں کروں؟ کیونکہ اس سے ہمارا تعلق نہیں۔ اور یہ نعرے کی غرض نہیں، دلیل ہے میرے پاس، اور دلیل بھی اس سچی زبان کی ہے جو وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے۔ اور سچی سرکار نے فرمایا تھا، علی ساری دنیا اگر تیری محبت میں اکٹھی ہو جاتی اللہ جہنم خلق ہی نہ کرتا۔ اللہ یا توجہ ہے کہ صلوات۔ رجب کا مہینہ ہے، میں تو آپ کو اس مشکل کشا تک لے کے آنا چاہتا ہوں کہ جو یہاں سے لے کے محشر کے میدان تک ہمارا ضامن ہے، اسی کے حوالے کرنا ہے نا۔ جن کے حوالے کیا ہے ان کا تذکرہ کریں گے اصالِ ثواب میں، تو اب علی کا تذکرہ کریں گے کیونکہ ہمارا جہنم سے تعلق کوئی نہیں۔ 73 فرقوں میں ہم ہی تو وہ ہیں جو علی کی محبت پہ ہیں، ورنہ دنیا ہمیں مارتی کیوں؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے۔ تو اب حضرت آدم کو قبلہ سجدہ ایک دفعہ ہوا۔ بات بڑی مختصر کرنا چاہتا ہوں لیکن غور طلب ہے۔ میرے بزرگ تشریف فرمائیں، اور دلیل اگر کچی ہو تو آپ روک سکتے ہیں۔ یہ ہمیشہ فراز ممبر سے کہتے ہیں کیونکہ ایک طالب علم ہوں، مجھے عالم اور صاحب علم ہونے کا دعویٰ ہی کوئی نہیں۔ میں تو آتا ہوں اپنی اصلاح کروانے کے لیے، بزرگوں کو سبق سناؤں گا، وہ کوئی اچھی بات بتائیں گے، ٹھیک کریں گے، میں کہیں اور جا کے اچھا پڑھ لوں گا۔ حضرت آدم کو سجدہ ہوا ایک دفعہ، جو سجدہ منسوب تھا اللہ سے، وہ اللہ نے صفت مسجود صرف اللہ کی ذات، یہ کسی اور کی صفت نہیں ہے،
یہ اللہ کی ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے ہی صحیح اللہ نے اپنی یہ صفت آدم کو منتقل کی۔ بھئی یہی تو لانا تھا آپ کو۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن یہ دلیل دے رہا ہے کہ اللہ معصوم کو اپنی صفت منتقل کر سکتا ہے۔ بھئی جو نہیں بولے کہ آدم کو معصوم نہیں مانتے، ہمارے ہاں مانتے ہیں، اور معصوم کی مختصر تعریف یہ ہوتی ہے جو خطا سے پاک ہوتا ہے۔ اور خیر سے شیعہ نے حیدر کرار ہیں جو اس بات کو نہیں مانتے، ورنہ ساری دنیا پہلی خطا ہی ابا پہ ڈالتی۔ کتنی نالائق اولاد ہوگی کہ جو باپ پہ خطا ڈالے، اور خطا بھی تفاسیر میں لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے اہل بیت کے شجر کا پھل کھا لیا تھا اور جنت سے نکال دیے گئے۔ وہ حیرت اس بات کی یہ دلیل بھی خود دیتے ہیں، پھر اعتراض بھی ہم پہ کرتے ہیں۔ اب خود سوچئے جو اہل بیت کے شجر کا پھل کھائے، جب وہ جنت میں نہیں رہتا، اور جو اہل بیت کا باغ کھا جائے، آپ جاگ نہیں رہے میرے ساتھ، توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں آپ حضرات؟ تو اب اللہ نے اپنی ایک صفت حضرت آدم کو منتقل کر کے یہ دلیل رکھی کہ اللہ معصوم کو اپنی صفت مقرر منتقل کر سکتا ہے۔ سب سے بڑی صفت آدم کو منتقل کر کے اللہ نے فرشتوں کا امتحان لیا، اور علی کو اپنی ساری صفات کا مدر بنا کر مومنوں کا امتحان لیا۔ توجہ نہیں فرمائی؟ اب اگر جناب امیر کو صفات الہیہ کا مظہر کہا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ شرک ہو گیا۔ اللہ نے سب سے بڑی صفت تو آدم کو دی، اور آدم کو سجدہ بھی کروایا۔ کہو کسی مولوی سے کہے کہ شرک ہے، کہو کسی مولوی سے کہ کہے کہ یہ شرک ہے، لیکن جو ہی کہا کہ علی اس کی رزاقیت کا مظہر ہے۔ دیکھیں رازق وہ ہے، اس کی رزاقیت کا مظہر علی ہے۔ خالق وہ ہے، خلاقیت کا مظہر علی ہے۔ علیم وہ ہے، علم کا مظہر علی ہے۔ آپ چپ کر گئے ہیں، عین اللہ علی ہے۔ اللہ وہ ہے، عین اللہ علی ہے۔ اللہ وہ ہے، وجہ اللہ علی ہے۔ اللہ وہ ہے، حجت اللہ علی ہے۔ اب یہ حجت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ حجت کسے کہتے ہیں؟ دلیل کو۔ آپ کہتے ہیں نا جی وارث زمان اللہ کی حجت، تو اب حجت کا مطلب کیا ہے؟ حجت کا مطلب ہوتا ہے دلیل۔ دلیل سے پتہ چلتا ہے کہ کیسا ہے وہ۔ علی ہے اللہ کے ہونے کی دلیل۔ دیکھیں وہ قادر ہے، تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ قادر ہے؟ نہیں آپ نے توجہ فرمائی؟ کوئی ہے جو ثابت کر سکے اس کی قدرت کو کہ قدرت کیا ہے اور قادر کیسے ہے؟ یہ اگر دلیل نہ ہوتے تو اس کے قادر ہونے کا پتہ نہ چلتا، اس کے علیم ہونے کی خبر نہ ہوتی، اس کا رزق بانٹنا رازق ہونے کا پتہ نہ چلتا۔ آپ چپ کر گئے ہیں، ان کا سورج پلٹانا اس کے قادر ہونے کی دلیل ہے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ وہ علیم ہے تو اس کے علم کی دلیل کیا ہے؟ ان کا منبر پہ بیٹھ کے سلونی کا دعویٰ کرنا۔ دیکھیں ان کا عبادت کرنا ان کے معبود ہونے کی دلیل ہے۔ علی کا سجدہ کرنا اس کے مسجود ہونے کی دلیل۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ دیکھیں میرے آپ کے سجدے سے وہ مسجود نہیں ہے،
میرے آپ کے سجدوں سے وہ مسجود نہیں بنتا، ورنہ فرشتے تو ابھی تک کر رہے ہیں۔ ساری بشریت بھی مل جائے تو ابلیس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے آپ کے سجدوں سے وہ مسجود نہیں بنتا۔ وہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے کسی جاہل کو عالم کہنا، کسی جاہل کا کسی کو عالم کہنا اس کے عالم ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کسی عالم کا عالم کو عالم کہنا یہ اس کے عالم ہونے کی دلیل ہے۔ آپ چپ کر گئے ہیں، میرا آپ کا سجدہ کرنا اس کے مسجود ہونے کی دلیل نہیں، البتہ نصیری کے خدا کا سجدہ کرنا۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ دیکھیں میں بڑے قریب سے قرآن سے، علی اللہ کی دلیل ہے، حجت ہے۔ اب رسول اللہ کی ایک دعا ہے، میں بڑے قریب سے بات کو شروع کرتا ہوں اور ختم بھی کر دیتا ہوں۔ اب یہ قرآنی دلیل ہے، قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ ہے قرآن۔ نبی اللہ کہہ رہا ہے مدد مانگنے کے لیے، اور نبی اللہ سے مدد نہیں مانگ رہے، مددگار مانگ رہے۔ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے اپنے قرب سے ایک نصیر دے، ناصر نہیں، نصیر، اور عام نصیر نہیں، جو سلطان ہے۔ ناصر میں اور نصیر میں فرق ہوتا ہے۔ ناصر اسے کہتے ہیں کہ جس کی مدد کی جب ضرورت پڑے وہ مدد کرے۔ نصیر اسے کہتے ہیں جس کی فطرت میں مدد کرنا ہو۔ دیکھیں عالم وہ ہے جو علم حاصل کرے، علیم وہ ہے جس کی ذات میں علم ہو۔ اسی طرح ناصر وہ ہے جو ضرورت پڑنے پر کوئی مدد کر سکے۔ نصیر اسے کہتے ہیں جس کی فطرت میں مدد کرنا فطرت میں ہو۔ اب ہم سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر علی سے علی ان سے ناراض تھے تو پھر علی ہر جگہ پہ ان کی مشکل کرنے، مشکل کشائی کرنے دربار میں کیوں آ جاتے تھے؟ یہ بچوں کو سوال کیا جاتا ہے کہ شیر و شکر تھے، آپ نے بات بنائی ہے، علی تو ان سے مدد کرتے تھے۔ علی کا ان کی مدد کرنا شیر و شکر ہونے کی دلیل نہیں، علی کے سلطان النصیرہ ہونے کی دلیل ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے میری بات، میں قریب لا رہا ہوں آپ کو بات، توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا اب آپ نے لفظ نصیر پہ، مدد نہیں، مددگار، اور نبی نے جو جملہ کا وہ کیا ہے؟ وہ قرآن بنا، سلطان النصیرہ۔ پہلی بات تو یہ آیت دلیل ہے۔ آج کل فیس بک پہ چل رہا ہے کہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ علی کعبے میں آیا ہے نہ 13 رجب کو آیا، علی اللہ کے گھر نہیں آئے۔ تو پہلی دلیل قرآن کی یہ رکھ رہا ہوں، یہ ہے علی کے کعبے میں آنے کی دلیل، اور یہ ہے رجب۔ رجب ہے علی کا مہینہ، آگے ہے شعبان، وہ ہے رسول اللہ کا مہینہ، اس سے آگے ہے رمضان، وہ ہے اللہ کا مہینہ۔ لیکن ترتیب دیکھیے کہ علی کا مہینہ، رسول اللہ کا مہینہ، اور پھر اللہ کا مہینہ۔ یا اللہ تو بڑا ہے نا، تجھ سے چھوٹے نبی ہے، علی تم دونوں سے چھوٹا ہے، تو ترتیب رکھ کے اللہ کا مہینہ، پھر نبی کا مہینہ، پھر
علی کا مہینہ نہیں زمانے کو ترتیب سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم تک آنے کا رستہ یہ ہے. پہلے علی کے پاس آؤ پھر نبی کے پاس. نبی کے پاس آؤ گے تو وہ مجھ تک لے آئے. تو اب یہ ہے علی کے کعبے میں آنے کی دلیل. نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. آپ ایسے چپ کر کے سن رہے ہیں نا تو پھر مجھے زیادہ مزہ آتا ہے, پھر میں پڑھی ہی جاتا ہوں. جنہیں دور دور جانا ہے وہ پھر گھر ٹیلی فون کرتے ہوئے مولوی نہیں لاندا پیا. اب میرے ساتھ بولیں گے تو میں جلدی جان چھوڑنے والا آدمی. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ دیکھیں یہ دلیل ہے, یہ بچوں کے لیے میں پڑھ رہا ہوں. نبی نے کیا کہا؟ وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نصیرا. مجھے دے ایک سلطان جو نصیر ہے اپنے قرب سے. موسیٰ نے بھی کہا تھا مجھے دے میرا بھائی جو میرے گھر سے ہے, میرے اہل سے, میرے خاندان سے, میرا بھائی, اس کا نام ہارون. سب کچھ موسیٰ بتا رہے اور اللہ سے کہہ رہے تو دے, پتا جو ہے تو بنا لو اسے اپنا وزیر. عجب نہیں موسیٰ کی آواز آئے. میں مشورہ دے سکتا ہوں, انتخاب نہیں کر سکتا, منتخب کرنے کا حق نہیں ہے. اب موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے دے میرے گھر سے میرا بھائی جو ہارون ہے وہ میرے خاندان سے ہے, اسے میرا وزیر بنا میرے گھر سے. اور نبی کہہ رہے ہیں مجھے نصیر دے اپنے گھر سے. اب عدالت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ جو جہاں سے مانگے اسے وہاں لے. موسیٰ نے مانگا اپنے گھر سے, اسے دیا اس کے گھر سے. محمد نے مانگا اس کے گھر سے, 13 رجب کو کعبے سے علی دے دی. نہیں توجہ یار, جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی. اور کہا ملت ان کا سلطان النصیرہ, مجھے ایک سلطان دے جو نصیر ہے اور دے اپنے قرب میں سے. ملت ان کا, تیرے قرب میں سے. یعنی محمد جانتے ہیں جو میں مانگ رہا ہوں وہ اس کے قرب میں ہے. ابھی ذاکر صاحب مجھ سے پہلے قصیدہ پڑھے, انہوں نے پہلے یہ کہا کہ آپ علی کو حد سے بڑھا دیتے. رجب کا مہینہ چڑھ گیا, یہ فتویٰ بڑا عام گھومے گا, مشرک ہم ہر دوسرے لمحے ہو جائیں کہ آپ علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کسی نے حد ناپی ہے تو بتائے بھائی, ایک لائن ڈرا کرو کہ یہ حدود فضائل علی ہے, اس سے آگے نہیں جانا. تو ہم نہیں جائیں گے, ورنہ اگر کسی کو حد چاہیے تو قرآن میں لکھی ہے. اور نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے دے سلطان نصیرہ اپنے قرب سے. اور اگر سلطان نصیرہ علی کے علاوہ کوئی اور ہے تو ثابت کرو, ورنہ اگر آپ کو نہیں ملتا تو جب تک نہیں ملتا تب تک ہم بتا رہے ہیں کہ وہ علی ہے تو پھر مانو. اور اگر آپ علی مان رہے ہیں تو پھر علی آیا کہاں سے ہے؟ وہ ہے اللہ کے قرب سے. اب علی کی حد کا تعین بھی قرآن کی اسی آیت میں ہے. دیکھیے ایک آیت ہے, ابھی تو میں اللہ کی فضیلت پڑھ رہا ہوں, اس کی صفات, لیکن اس آیت میں علی کی حد ہے. اور پھر ناپتے پھریے, جس کے پاس کوئی پیمانہ ہے وہ ناپ لے, ورنہ آیت قرآن سے نکالو. نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے سلطان نصیرہ دے اپنے قرب سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حد ڈھونڈنے کے لیے پہلے قرب کا تعین کیجئے کہ قرب کیا ہے. پہلے یہ بتائیے کہ قرب کیا ہے, ورنہ میں اس کا آسان سارا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بچوں کو بات سمجھ میں آ جائے. دیکھیں اگر کوئی بندہ آ کے یہ کہے کہ جی مجھے اپنا قبلہ سرکار, میں نام بھول گیا, محمد زیدی صاحب, محمد زیدی صاحب, ان سے ملنا ہے. صاحب علم ہیں, علمی شخصیت ہیں, بزرگ ہیں, کسی نے مجلس کے لیے دعوت دینی ہوگی, کسی نے دعا کے لیے کرنا ہوگا, اسے ضرورت ہوگی, وہ ڈھونڈتا وہ آ گیا.
اس نے بات پوچھا یار مجھے محمد زیدی صاحب سے ملنا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میرا نام بھول گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہاں؟ کہا ممبر پہ بیٹھے بالکل منتظر صاحب کے قرب میں، ممبر پر جو منتظر صاحب کے قرب میں شخصیت بیٹھی ہے نا، وہ محمد زیدی صاحب ہے۔ اچھا وہ آیا، اس نے ادھر دیکھا، ادھر سے دیکھا، ادھر سے دیکھا، کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یار محمد زیدی صاحب سے ملنا ہے، ان سے ملاقات کرنی ہے، کام تھا۔ تو یہاں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا بتایا مجلس میں ہے۔ کہا کہاں بتایا ہے؟ کہا وہ بتا رہے تھے کہ ممبر پہ منتظر مہدی صاحب کے قرب میں جو شخصیت ہے نا، وہ محمد زیدی صاحب ہے۔ تو وہ بھی کہے گا بے وقوف ادھر ادھر کیوں گھوم رہے ہو؟ پہلے تعین کر کے ممبر کہاں ہے، پھر ممبر پہ دیکھو کہ منتظر کہاں ہے۔ ان کے قرب میں جو شخصیت ہے وہ محمد زیدی صاحب ہے۔ علی کی حد ڈھونڈنے والوں، نبی نے قرآن میں بتایا ہے کہ علی رہتا ہے اللہ کے قرب میں۔ اگر علی کی حد ڈھونڈنی ہے تو پہلے اللہ کے گھر کا تعین کرو۔ اگر اللہ ایک جگہ ہے تو علی بھی ایک جگہ ہے، ورنہ مانو جہاں جہاں جلی ہے وہاں وہاں علی ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے۔ اللہ صلی اللہ۔ پریشان تو نہیں بیٹھے سرکار؟ اب نبی فرما رہے ہیں صاحب کہ مجھے نصیر دے۔ دیکھیں نبی نے صفت مانگی ہے، یہ صفت الہیہ ہے۔ علی اللہ کی دلیل ہے، قرآن بتا رہا ہے، نبی فرما رہے ہیں نصیر، مدد نہیں دے دی، مددگار دے پورے کا پورا، اور ناصر بھی نہیں نصیر۔ نصیر وہ جس کی فطرت میں ہو مدد کرنا، اللہ کی فطرت میں ہے رزق دینا۔ توجہ نہیں فرما رہے سرکار؟ میں اگر یہاں کھلنا شروع ہو جاؤں گا تو پھر فتوے بھی آتے ہیں نا۔ ابھی تو میں مزاج دیکھ رہا ہوں، چہرے دیکھ رہا ہوں، جب سارے کھلیں گے تو پھر کھلوں گا۔ اللہ کی فطرت میں ہے، وہ رازق ہے رزق دینا۔ موسیٰ کو بھی دیتا ہے، فرعون کو بھی دیتا ہے، یعنی جو دشمن کو بھی رزق دے وہ رازق ہوتا ہے۔ اس کی رزاقیت کا مظہر علی ہے، تبھی تو قاتل کو بھی شربت پلا رہا تھا۔ توجہ نہیں فرما رہا میری؟ ترس نہیں کھایا، علی کی فطرت میں ہے رزق دینا، کیونکہ اس کی رزاقیت کا مظہر ہے۔ اسی طرح علی نصیر ہے جس کی فطرت میں، کیونکہ اللہ حسبنا اللہ ونعم النصیر۔ قرآن کی آیت اللہ بھی نصیر ہے، تبھی تو کہہ رہے ہیں نصیر دے، جس میں تیری صفات یعنی تیری فطرت میں ہے، ذات میں ہے مدد کرنا، مجھے وہ دے جس کی ذات میں مدد کرنا ہے۔ تو علی ہے صفات الہیہ کا مظہر، حجت اللہ ہے علی۔ میں نے کہا یا اللہ تو حسبون اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، تو نصیر ہے، علی تیری ذات کا مظہر ہے، کوئی تجھ جیسا مددگار نہیں۔ لیکن میرے مولا تو اللہ، تو مولا بھی تو ہے۔ قرآن میں کہتے ہیں نعم المولا والنعم النصیر، دو صفات، حسبون اللہ والنعم الوکیل، نعم المولا والنعم النصیر۔ نبی نے فرمایا کہ صفات الہیہ کا مظہر علی ہے، نصیر مانگ کر میرے اللہ تو مولا بھی تو ہے۔ تیرے مولا ہونے کی دلیل کیا؟ کہا اسی لیے تو غدیر رکھی، نہیں توجہ فرما، اسی لیے تو غدیر رکھی۔ اب غدیر میں لفظ مولا علی سے شروع نہیں ہوا، توجہ نہیں فرمائی، آواز ٹھیک پہنچ رہی ہے بھائی؟ دیکھیں لفظ مولا علی سے شروع نہیں ہوا،
علی پہ ختم ہوا، کیونکہ علی ہے اللہ کی دلیل۔ لفظ مولا شروع ہوا ہے اللہ سے، اور نبی نے فرمایا اللہ ہو مولا، یا اللہ میرا مولا، تمہارا نہیں۔ جاؤ جا کے پسند کے عالم سے سر پہ قرآن رکھ کے کہ مولا کا ترجمہ کر جو حقیقی ہے، کیونکہ نبی فرما رہے ہیں اللہ ہو مولا، یا مولانا نہیں، ہمارا مولا نہیں، میرا۔ اب لفظ میرا کو سامنے رکھو تو مولا کا ترجمہ ہے حاکم، کیونکہ نبی کی ذات پہ صرف اللہ حاکم ہے، اور کوئی میرے مصطفیٰ کی ذات پہ حاکم نہیں۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا میرا نبی۔ اب مولا کے ترجمہ ہے حاکم، حاکم اللہ میرا حاکم، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، منافقین نہیں۔ حج کر کے سارے آئے، کلمہ سب نے پڑھا ہوا، جنگیں پیچھے لڑتے رہے، جیسی بھی جاتے تو تھے جنگوں میں، جو کچھ بھی تھا جاتے تھے، کلمہ بھی پڑھا، پرانے خداؤں کو چھوڑا، شراب پینے والوں نے روزے رکھے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے، غدیر کا مجمع عام نہیں، خود کلمہ پڑھوایا، سب کو مسلمان کیا۔ کبھی غور کیا ہے نبی نے یہ نہیں کہا اللہ مولا یا وانا مولا المسلمین، کہ میں مسلمانوں کا مولا، کا مولا المومنین، مومنین کا مولا، مسلمین کا نہیں۔ اس کا مطلب نبی بتا رہے ہیں کہ مجھے صرف مومن مولا مانا، کیونکہ اگلا مولا منوانا ہے۔ پھر فرمایا میں جس کا مولا اس کا علی مولا، یعنی اللہ میرا حاکم، میں مومنین کا حاکم۔ حاکم ہے نا، دیکھیں حاکم کیا ہوتا ہے؟ جس کا اختیار ہوتا ہے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں پر زیادہ مختار ہے۔ مومنین کی اور اختیار مصطفیٰ کیا ہے جان پر؟ اگر نبی کہے اٹھو تو بیٹھنا حرام، اگر کہے لڑو تو بھاگنا حرام۔ آپ سارے چپ کر گئے، نہیں توجہ فرما رہے۔ اس کا مطلب ہے یہ ہے نا حاکمیت، کہ اگر نبی کے کھڑے رہو تو بیٹھنا حرام ہے۔ یہ حاکمیت ہے، جس کا حکم مانا جائے وہ حاکم ہے، اور نبی صرف مانتے ہیں اللہ کا حکم۔ فرمایا اللہ میرا حاکم، میں مومنین کا حاکم، جس پہ میں حاکم اس کا علی حاکم۔ غدیر میں گرمی نہیں تھی کہ گرمی کی وجہ سے آج تک نسلوں میں بغض غدیر کا یہی آ رہا ہے کہ بیٹیاں حمد حاکم علی بن جائیں۔ توجہ نہیں فرما رہے میں، توجہ ہے کہ نہیں؟ اب لفظ مولا دیکھیں، جیسے رجب پہلے ویسے مولا کا اختتام علی، اور نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو آیت پڑھتے ہیں ہم غدیر میں، بلغ ما انزل الیک من ربک، میں جو کچھ آپ جتنا سن رہے ہیں میں اتنا سنائی جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ وہ سوچی سمجھی وہ میں اس پہ چل ہی نہیں رہا نا۔ یہ آیت تو سب کو آتی ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، آگے بڑا سخت حکم، فما بلغت رسالہ، اگر یہ نہ پہنچایا، یعنی علی کی ولایت کو اتنا سخت قانون ہے، نبی نہ پہنچائے رسالت نہیں بچتی، آپ کیا بچانے کے چکر میں ہیں؟
اور یہ کیا ہے؟ دیکھیں پھر اگلا جملہ کیا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. میں بالکل قریب آ رہا ہوں. جب میں تمہیں لوگوں کے، اس جملے کی ضرورت کیا ہے یہاں پہ؟ شر سے بچاؤں گا. اس کا مطلب ہے کہ دو قانون، ایک تو یہ پیغام لازمی پہنچانا، دوسرا اللہ کہہ رہے کسی کا چہرہ بگڑ سکتا ہے، پرواہ نہ کرنا. کوئی فساد کر سکتا ہے، پرواہ نہ کرنا، میں بچاؤں گا شر سے. یعنی جان کا بھی خطرہ ہے تو پرواہ نہ کرنا. شر کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ہنسے گا، کوئی کہکا لگائے گا، کوئی شرارت. شرارت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ کوئی بھی جان لیوا حملہ کر سکتا ہے. آپ انتظامیہ سے کہہ نہیں سکتے، کہتے نہیں ہیں یار ایک گلی نکرے ایتھے بتیاں بہتیاں روشنی ہونی چاہیے، نیرے چ کوئی بھی شرارت کر سکتا. اس کا مطلب ہے کوئی نقصان والا کام. یعنی نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تیری جان کو بھی خطرہ ہے، میں بچاؤں گا، لیکن یہ پہنچانا ہے. اور اسی رات جب اعلان کیا نا میں بچاؤں گا، تو نبی جب خیمے میں ہوتے تھے تو ان کے خیمے کا اصحاب پہرا دیتے تھے، اور حضرت حذیفہ یمانی پہرا دینے میں سب سے آگے ہوتے تھے. اور اس رات بھی تلوار لے کر نبی کے خیمے کے دروازے پہ حذیفہ یمانی آئے، اور نبی نے کہا حذیفہ تلوار نیام میں رکھ اور خیمے میں جا کے سو جا. کہا سرکار اگر میں پہرا نہ دوں تو آپ کی جان کی حفاظت کون کرے گا؟ کہا وہی جس نے اعلان کروایا ہے. توجہ نہیں فرما رہا. بات اگر مشکل ہو گئی ہے تو ہوتی رہے، لیکن بچوں تک پہنچنی چاہیے. توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ علی صفات الہیہ کمل، اور اللہ نے ترجیح رکھی ہے. علی کی محبت ترجیح ہے، علی کی ولایت ترجیح ہے. میری نمازیں نہیں، میرے حج نہیں. کہا اب یہ پہنچا، سب کچھ ہو گیا نا، اب میں تجھے بچاؤں گا لوگوں کے شر سے. اور نبی نے کیا کہا؟ حاضرین پر واجب ہے غائبین تک پہنچائیں. کیا کہ ابھی علی ولی اللہ کا اعلان ہو گیا. حاضرین پر واجب ہے غائبین تک پہنچائیں. تو سوال ہاتھ باندھ کے اتنا کرنا چاہتا ہوں، جس کی ولایت پہنچانا واجب ہے، پڑھنا مستحب کیوں ہے؟ نہیں توجہ فرما رہے. ترجیح محبت ہے علی، یعنی کسی کا چہرہ بگڑنے دے علی پہلے. کسی کوئی شرارت کرے، جان پہ حملہ کرے، کرنے دے پہلے. محبت یہ قانون الہی ہے غدیر کا، علی کی محبت پہلے. جیسے رجب شعبان سے پہلے، جیسے شعبان رمضان سے پہلے. آپ چپ کر گئے. جیسے قرآن ساری کتابوں سے پہلے، قرآن میں بسم اللہ سب سے پہلے، بسم اللہ میں با سب سے پہلے، با سے نقطہ سب سے پہلے. ان کی مودت شرط ہے، علی کی محبت، ان کی مودت ترجیح ہے. اب شیعہ کیا کر رہے ہیں؟ سارے کام چھوڑ کے سردی میں آپ یہاں بیٹھے. کیوں بیٹھے؟ کہ آپ کے بیٹھنے سے کوئی بخشا جائے گا؟ وہ تو اپنے اعمال کے ساتھ گیا. آپ نے سارے کام چھوڑے، آپ گھنٹہ لیٹ بھی آ سکتے. انہوں نے کہا مجلس ہوگی 2 بجے، آپ سارے آ کے بیٹھ گئے. 1 گھنٹے کے بعد آپ یہاں ایسے نہیں بیٹھیں گے، سب کو اپنے اپنے کام یاد آئیں گے. تو آپ کی نظر میں ترجیح کیا؟ مودت اہل بیت کی، جس کا نبی نے حکم دیا کہ ان کی مودت. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ سال ثواب ہوتا ہے، آپ مجلس کیوں رکھ لیتے ہیں؟ یہ ہے نبی کے فرمان کے مطابق کہ نبی نے بتایا کہ پہلے یہ ان کی
مودت، یہ سب سے پہلے عید کا دن، کندھے پہ حسنین، گلی کا موڑ، ایک حاسد کی نظر پڑی، کیا بہترین سواری، کہا ایسا کیوں نہیں کہتے، کتنے بہتر سوار، یعنی میری تعریف بعد میں کرو، پہلے ان کی کرو۔ توجہ نہیں فرمایا، نبی سجدے میں پشت پہ حسین، سجدے میں تسبیح اللہ کی، پشت پہ مرضی حسین۔ اب میں اس کو زیادہ تفصیل سے کروں تو اور وقت چاہیے، میں مختصر کر رہا ہوں، صاحبان علم تشریف فرمائیں۔ اللہ کیا منوانا چاہ رہا ہے؟ کہا دیکھو سب سے بڑا افضل عمل جو ہے وہ نماز ہے، اور تارک النماز، نماز چھوڑنے والا، جان بوجھ کے چھوڑنے والا، شرعی عذر کے علاوہ، صادق مولا فرماتے ہیں کافر ہے۔ نماز اتنا بڑا عمل ہے، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، سب میں شرعی عذر ہے، چھوٹ ہے، نماز میں نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ صحت مند تو پڑھیے، بیمار ہیں تو بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کے پڑھیے، لیٹ نہیں سکتے اشارے سے پڑھیے، یہاں تک کہ اگر ڈوب رہے ہیں اور ایک اذان کا وقت ہے اور پتہ ہے کہ کس وقت کی ہے تو نیت کرو پھر ڈوبو۔ یہ نماز ہے سب سے بڑا عمل، اور سب سے بڑا عمل ہے سب سے بڑی مسجد میں، اور سب سے بڑی مسجد میں سب سے بڑے نبی کی نماز، اور پشت پر حسین، اور اللہ کہہ رہا ہے اس کی مرضی جب تک وہ نہ اترے اپنی مرضی سے، یا اللہ نماز تیری، اتنا بڑا عمل، اتنے بڑے نبی کی نماز، اور پشت پر حسین ہے، بچپن کا عالم ہے، اور تو کہہ رہے کہ اس کو دیکھو، کہا میں ترجیح دے رہا ہوں حسین کو، اور زمانے کو بتا رہا ہوں کہ جو سب سے بڑا عمل وہ نماز ہے، جو نماز سے بھی بڑا وہ حسین ہے۔ نہیں توجہ، بات جی توجہ ہے کہ نہیں؟ آخری جملہ کہہ کے بند کر دوں جی، چلے بس میں نتیجے یہ مودت ہے۔ اب اس مودت کا فائدہ کیا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ مودت کا کون حق ادا کر رہا ہے مودت کا؟ دیکھیں مودت یہ نہیں ہوتی کہ صرف نعرے لگاؤ، اب بازار جلاؤ، لبیک یا رسول اللہ۔ نبی نے کہا مودت ان کی ہے، علی ترجیح ہے، اہل بیت کی مودت ترجیح ہے۔ اچھا اس سے زیادہ خوش اور مجھ سے ہو نہیں سکتا، میں وہ کرتا ہوں۔ دیکھیں ایک لفظ ہے محبت، ایک ہے مودت۔ آج مشتاق شرائط صاحب کی زوجہ کا اصحال ثواب، مجلس رکھ لی حسین کی، جنازہ اٹھنا ہے مجلس رکھو حسین کی، ارے بیٹے کے سیرے باندھنے ہیں مجلس رکھو حسین کی، کل خانی کرنی ہے مجلس رکھو حسین کی، چیلم ہے مجلس کرنی ہے حسین کی۔ یہ مرد تم، بیوی گئی، ماں گئی، بہن گئی، باپ مر گیا، بھائی مر گیا، آپ ان کو نہیں رو رہے، حسین کی مجلس کیوں کرا رہے ہیں؟ کیوں کرا رہے ہیں؟ سائیوال میں ان بچوں کو اور بزرگوں سے دعا لے رہا ہوں، اس بات کی دلیل دے رہا ہوں کہ ہمارے یہ مجلس کرنے کا مقصد کیا ہے، ہم نے کیوں رکھی؟ ایسے نہیں ہے کہ ہم شیعہ ہیں تو رکھ لیتے، نہیں، مودت ترجیح ہے۔ کیسے؟ دیکھیں ماں سے محبت دنیا سے چلی گئی، باپ سے محبت دنیا سے چلا گیا، بھائی بہن جو دنیا ہے ان سے محبت ہوتی، حسین سے ہے مودت۔ محبت یہ دو لفظ ہے، محبت نکلا ہے حب سے، مودت نکلا ہے ود سے، اسی ود سے نکلا ہے ودود، اور یہ صفت ہے اللہ، اور آپ تسبیح میں کرتے ہیں یا ودودو یا ودودو یا ودود، اس کا کیا مطلب؟ ترجمہ لکھا ہوتا ہے اسماء الہیہ میں یا ودودو کا اے مودت کرنے والے، اس کا مطلب ہے کچھ ذوات مقدسہ حقدار ہیں کہ جن سے وہ بھی مودت کرے۔
کس سے مودت کریں؟ مودت کرنے والے کہیں جا رہے ہو مودت کرنے کیوں؟ کس سے کر رہا ہے مودت؟ کچھ ہیں ہستیاں. اچھا یہ جو ود ہے اس سے نکلا ودود، اور اسی ودود سے نکلا ہے داؤد. داؤد ایک نبی ہے. اچھا داؤد کو داؤد کیوں کہتے ہیں؟ نبی کا نام داؤد کیوں؟ دیکھیں تفاسیر میں ہے کہ حضرت داؤد کے دل میں زخم ہو گیا اور انہوں نے اپنے اللہ سے لا لگا لی، مودت کی. اتنی مودت کی کہ اس مودت کے صلے میں ان کا زخم ٹھیک ہو گیا، زخم پھر گیا. دیکھیں محبت جو زخم دے، مودت جو زخم بھرے. اماں سے محبت تھی، دنیا چھوڑ گئی تو دل زخمی ہو گیا. ابا سے محبت تھی، دنیا چھوڑ گئے، دل زخمی ہو گیا. ادھر ادھر دیکھیں گے تو پھر میرے پڑھنے کا مقصد کوئی نہیں ہے. میرے پاس ابھی 5-7 منٹ ہے جس ٹائم پہ میں بیٹھا ہوں، گھنٹہ میں نے پورا کر کے اترنا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور میں جو پڑھ رہا ہوں مجھے پتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں. آپ وصول کر رہے نہیں کہ یہ میری ذمہ داری نہیں، میری ذمہ داری ہے یہاں پہ پڑھنا. میں پڑھ رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں. ماں سے محبت دنیا سے گئی، دل زخمی. محبت زخم دیتی. باپ سے محبت دنیا سے گیا، دل زخمی. زوجہ سے محبت دنیا سے گئی، دل زخمی. بھائی بہن سے محبت دنیا سے گئے، دل زخمی. اب ان زخموں کو بھرنے کا علاج کیا ہے؟ کا حسین کی مودت. مجلس کراؤ کیونکہ مودت زخم بھر دیتی ہے. ہم نے زخم بھرنے کے لیے حسین کی مودت کو ترجیح دی. اب پتہ چلا زمانہ ہم سے کہتے ہیں ہمارے ہاں ہاتھ میں چھری لگ جائے ہم پورا مہینہ ڈاکٹر کے پاس جا کے دوائیاں لگواتے ہیں، ٹانکے لگواتے ہیں. تمہاری پوسٹ پہ اتنی چھریاں لگتی ہیں، اگلے دن تم ٹھیک ہو کے دنیاوی کاموں میں لگ جاتے ہو. یہ زخم بھرتا کیسے؟ مارتے حسین کی مودت میں ہے. مودت بھر دیتی ہے. مودت وہ جو زخم بھرے. ترجیح حسین، ترجیح علی، ترجیح اہل بیت. اور جنہوں نے انہیں ترجیح نہیں دی ان کے ہاتھ میں صرف یزیدیت ہے. اگر ترجیح علی ہوتا، غدیر سمجھ گئے ہوتے تو کربلا نہ ہوتی. اور کربلا نہ ہوتی تو کو علی کی بیٹی کو مارتا نہ. غدیر کی دشمنی ایسے نسلوں میں تھی کہ پہلے محمد کی بیٹی کو مارا بغض علی میں، پھر علی کی بیٹی اور علی کے 2 بچوں کو بڑا مارا. مردوں میں عباس کو بڑا مارا، مستورات میں علی کی بیٹی کو بڑا مارا. کیونکہ مجلس اشعال ثواب کی ہے اور دعا کو ہوں کہ شیرازی برادران کی شفع ازا کو بادشاہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور مرحومہ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. اتنا مارا ہے جناب عباس کو کہ حسین لاش خیمے میں نہیں لایا. اور جب حسین آئے نا خالی علم و مشکیزہ لے کر تو خیمے کے دروازے پہ بہن کا آنکھوں اشاروں میں سوال تھا. اور جیسے حسین قریب آئے تو بہن نے پوچھا عباس کہاں؟ اللہ جانے کتنا رویا حسین کہ زبان سے جملے نہیں نکلے. ہاتھوں کا اشارہ کر کے کہتے نہیں. حسین کیوں نہیں لے کے آئے؟ اب جملہ میں تو آسانی سے پڑھ جاؤں گا، پتہ نہیں سنا کیسے ہوگا علی کی بیٹی نے. حسین کیوں نہیں لائے؟ کاش قابل نہیں تھا.
تیرا عباس تقسیم ہو گیا تو قاسم کو بھی تو لے آئے تھے نا، چن لا عباس کو۔ کہ قاسم اس قابل تھا، گٹھری میں آ جاتا، عباس اس قابل۔ اب کچھ ذاکرین پڑھتے ہیں، میں ان پہ اعتراض نہیں کرتا کیونکہ میں کبھی کسی پہ کرتا ہی نہیں، جو میری فکر، جو میری سوچ تحقیق ہوتی ہے میں اسے بیان کرتا ہوں، اس پہ کوئی اعتراض کرے۔ جو جناب عباس کا سر ہے یہ نیزے پہ سوار کیوں نہیں ہوتا؟ لوگ کہتے ہیں جی وہ آنکھ کھلتی اور بی بی کا کھلا سر دیکھتے تو عباس کی غیرت گوارا نہیں۔ میرے جملہ کھٹکتا تھا کہ سر تو حسین کا بھی ہے دے، اور اسے بی بی خود کہتی تھی کھول آنکھیں پر قرآن آگے رش بڑا ہے، ہجوم بڑا ہے، مجمع بڑا ہے۔ جناب علی اکبر کا سر بھی تھا۔ ہاشمیوں کی غیرت میں فرق نہیں ہوتا، تو کیا ان کی نظر نہیں پڑتی ہوگی؟ لیکن جیسے جیسے جناب عباس کے مصائب پڑے تو کربلا میں عباس کے زین سے اترنے کے بعد جو ظلم ہوئے اس میں پتہ چلا ہے کہ عباس کے ظلم اتنا مارا ہے عباس کو، باقیوں کے سر اس قابل تھے کہ نیزے پہ سوار ہو جاتے، عباس کا سر اس قابل نہیں تھا کہ نیزے پہ سوار ہو جاتا۔ اس لیے عباس کے ایک کان سے اللہ جانے رسی کیسے گزاری گئی، اسے گھوڑے کی گردن سے باندھا گیا۔ مجھے حکم ہوا تھا کہ بہن بھائیوں کے کچھ مصائب ملا کے پڑھ دیجئے گا، اب مرحومہ کے احسال ثواب کے لیے پڑھتا ہوں۔ اتنا مارا کربلا میں، اور گھوڑے کی گردن میں ذہن میں رکھنا کہ عباس کا سر تھا، اور جیسے ہی کربلا سے شام تک کا سفر شروع ہوا ہے تو تیرے میرے سجاد بادشاہ واجب نماز کے قنوت پہ ایک نام لے کے لعنت کرتے تھے، اللہ حارث بن نوفل پہ لعنت فرما۔ ایک بندے نے پوچھا مولا اس کا جرم کیا تھا کہ اس پہ نمازوں میں لعنت کرتے ہو؟ کہا کربلا سے شام تک اس نے میری پھپھی کو سونے نہیں دیا، جہاں علی کی بیٹی کی آنکھ بند ہوتی ظالم کے ہاتھ میں ایک نیزے کی ہنی تھی، اللہ جانے کس طرح سے پاس سے گزر جاتا، علی کی بیٹی کے لباس کا رنگ سرخ ہو جاتا، سارا رستہ اس نے اس یہ عمل کیا۔ جیسے ہی شام کے بارڈر پہ قافلہ پہنچا ہے نا تو شام سے آئی کہ ابھی بازار نہیں سجے، ابھی ناچنے والے نہیں آئے، ابھی ڈھول بجانے والے نہیں آئے، ابھی تماشائی نہیں آئے، ابھی قافلہ باہر روکو۔ علی کی بیٹی کا قافلہ باہر رکا، فرمایا کچھ دیر کے لیے اللہ جانے کتنی راتوں سے جاگی ہوئی میری پھپھی نے ٹوٹی ہوئی دیوار کی بندے ہوئے ہاتھوں سے ایک ٹیک لی، اللہ جانے کب سے جاگی ہوئی پھپھی کی آنکھیں بند ہوئی ہیں، اب جس کے چوٹ لگے وہ مجھے معاف کیجئے گا۔ جملہ اگر سخت نہ ہوتا میں کبھی نہ پڑھتا۔ لوگ کہتے ہیں مصائب سخت نہ پڑھا کرے، مصائب ہوتے ہی سخت ہیں، چھپا جاؤں تو سجاد بادشاہ کا مجرم بن جاؤں گا۔ مولا فرماتے ہیں اس ظالم نے جیسے ہی دیکھا نا کہ بندے ہوئے ہاتھوں سے ٹوٹی دیوار کے ساتھ علی کی بیٹی کی آنکھیں بند ہیں، اس ظالم نے اب نیزہ نہیں اٹھایا، گھوڑے کے زین سے لوہے کا تازیانہ الگ کیا، ادھر آیا جہاں علی کی بیٹی تھی، اللہ جانے کیسے تازیانوں کی بارش کی ہے کہ خون کا فوارہ چھوٹا، اتنی تڑپی کے ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹ گئی، کٹورا ہاتھوں کا بنایا، اپنے چہرے کا خون جمع کیا، اس گھوڑے کے قریب آئی جس کی گردن میں عباس کا سر تھا، سامنے دو زانو بیٹھ کے کہتی غازی پہچان یہ وہی زینب ہے جس کے پہرے دیتا ہوا تو کربلا تک آیا تھا، عباس دیکھ بہن تازیانے کھاتی ہوئی شام کے درباروں تک یا علم العظیم ظلم علی رحمت اللہ علی القوم الظالمین۔